سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمد احمد۔ آج ہم بات کریں گے سیاسی صورتحال پر، اور بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مزمل صاحب۔ سید مزمل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، حال ہی میں ایک لندن میں واقعہ پیش آتا ہے جب قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر پی ٹی آئی کارکنان دھاوا بول دیتے ہیں۔ سارے واقعے کی فوٹیجز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کا یہ موقف ہے کہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جو واقعہ پیش آیا، جو تمام تر اس کی تفصیلات آپ نے پڑھی، ہم نے بھی دیکھی، کارکنان کا موقف بھی سامنے رکھا جائے، اور جو واقعہ پیش آیا اس پر آپ کی اوپینین؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس لیے وہ وہاں گئے تھے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ اگر تو وہ کوئی سیاسی نوعیت کی تقریب ہوتی تو پھر اس پہ اعتراض نہ ہوتا کہ وہاں ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ میں اس کو سیاسی ایکٹیویٹی سمجھتا نہیں ہوں، کیونکہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا یا شیشوں کے اوپر مکے مارنا، آوازیں لگانا اور لاؤڈ سپیکر ہاتھ میں پکڑ کے ریزیڈینشل ایریا کے اندر آپ اس طرح کی حرکات اگر کر رہے ہیں تو اس کو کوئی پازیٹیو جیسچر نہیں کہہ سکتے۔ بٹ اسٹل وہ جس لیے وہاں پر گئے وہ بالکل ان کے کیریئر سے ریلیٹڈ ایک آنر کی بات اس طرح تھی کہ پاکستان کی پہلی شخصیت تھے جو بینچر بن کے وہاں پر جا رہے ہیں، اور ایک نئی پوزیشن بھی ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گئے اور ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کی پولیٹیکل ریزن نہیں ہے تو پھر بھی وہ نہیں جا سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلی چیز تو ہمیں یہ تعین کرنا پڑے گا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو کیا یہ کوئی سیاسی جلسہ تھا جس میں وہ شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے، جس کے لیے یہ سارے اتنا آؤٹریچ دکھا رہے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سیاسی کلچر ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پبلک شیمنگ کا کلچر ہے۔ لیٹس سے کہ میری اگر اوپینین کسی پارٹی کے خلاف جا رہی ہے میرے تجزیے میں، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ملک کا نقصان کر رہا ہے، کوئی فائدہ کر رہا ہے، کوئی ملک کے لیے اچھا ہے، کوئی برا ہے، تو اگر میں پبلک میں جاؤں گا، ریسٹورانٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ یا باہر کہیں پہ پھر رہا ہوں، تو پبلک پلیسز آر ناٹ سیف فار می اینی مور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اپنی رائے کا اظہار 5 سال میں ایک مرتبہ ووٹ ڈال کے کرنا ایک شہری کا فرض بھی تھا، حق بھی تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ہر وقت گلٹ اور شیم دیتے ہو دوسرے کو کہ تم نے کیوں کوئی اور چوائس کی، تم نے کیوں کسی اور کا انتخاب کیا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے بڑھ کے ایک سرویلنس ٹیکٹک بن چکا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کی پسندیدہ سیاسی پارٹی کے خلاف بات کر رہا ہے تو پھر اس کو نہ پبلک میں جانے دیں، نہ اس کے خاندان کو چھوڑیں، نہ اس کے سوشل میڈیا کو چھوڑیں، نہ فیملی کو چھوڑیں، اور نہ پرسنل سپیس کو چھوڑیں۔ اب پرسنل سپیس میں گھس کے اگر آپ کسی کو سڑک پہ چلنے بھی نہیں دے رہے تو اس میں اب اس پہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مزمل صاحب، اس کا مطلب ڈفرینس آف اوپینین جو ہوتا ہے وہ تو پھر بالکل ختم ہو جائے گا؟ ہاں بالکل، وہ ختم، وہ کیونکہ دیکھیں نا، اختلاف اور دشمنی میں فرق تھا پہلے کسی حد تک، کیونکہ اگر مجھے آپ کی سیاسی رائے سے اختلاف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کا بوائیکاٹ کر دوں گا، سوشل بوائیکاٹ کر دوں گا، نہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گا اس کے بعد میں، نہ آپ میرے کولیگ ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نہ میرے دوست ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے تو یہ دیکھا، یہ ریسنٹ پولیٹیکل ڈیوائڈ کے بعد پاکستان میں لوگوں کی فیملیز میں جھگڑے ہوئے ہیں، کاروبار سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلے گئے، ابینڈن کر دیا، سوشلی آؤٹ کاسٹ بنا دیا۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ جو رویہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ شیم فل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی شخصیت کے فیصلوں سے اختلاف ہے، کون سا چیف جسٹس ایسا گزرا ہے جس کے تمام فیصلے انڈورس ہوئے ہیں؟ سب پہ تنقید ہوئی ہے، کس پہ تنقید نہیں ہوئی؟ لیکن یہ نیا فینومینا یہ ہے کہ جینے نہ دیں ہر اس بندے کو جس نے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا سٹانس لیا ہے جو آپ کی کلٹ کے خلاف چلا گیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ شیم فل تھا، اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں امیج کے لحاظ سے بھی، کیونکہ پاکستانی سوائل پہ یہ نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے لنڈن کے اندر، بیرون ملک ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس میں یہ کہنا کہ کسی کی پرسنل سپیس کو وائلیٹ کرنے کا حق ہر شہری کے پاس ہے، بالکل غلط ہے۔ جمہوریت کو نقصان پہنچانے والی جہاں تک بات ہے، تو جتنا جمہوریت کو فائدہ اس ریسنٹ کلچر کے بعد ہوا ہے وہ آپ بتا دیں کتنا ہوا ہے، وہ بھی کسی کو نہیں معلوم، کہ صرف اور صرف ڈویژن کریٹ ہوئی ہے، پولرائزیشن کریٹ ہوئی ہے اداروں کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی اسپیسیفک فیصلہ آپ کے خلاف گیا ہے تو بہت سے فیصلوں سے آپ نے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس ہوا، آپ نے فائدہ اٹھایا اس سے۔ یہ ریسنٹ 26ویں ترمیم کا پہلا فائدہ اٹھانے کے لیے جو کورٹ میں پارٹی گئی وہ بھی پی ٹی آئی تھی۔
علی ظفر صاحب نے کہا کہ آپ کے سامنے کیس کیوں لگایا، یہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگنا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ عدم برداشت شو کرتا ہے اور سویئر اینگر اور ہیٹریڈ کی پالیٹکس ہے جو تباہ کن ہے. صحیح. جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس میں کارکنان کی غلطی ہے، مان لیا کہ کارکنان بھی اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہے، غلطی ہے، لیکن اگر آپ پچھلے چیف جسٹس صاحبان کو دیکھیں ان کے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا کبھی. یہ اب اس پہ واقعی یہ بات ایسی ہے کہ پہلے بہت سی کنٹروورشل شخصیات پاکستان میں سرو کر کے گئی ہیں. فار انسٹنس افتخار چودھری صاحب کی آپ بات دیکھ لیجئے کہ اس ملک کے اندر، اس پنجاب کے اندر، اس لاہور میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی گلی یا سڑک یا روڈ نہیں تھا جہاں عدلیہ کو بحال کرو کا پوسٹر نہیں لگا ہوا تھا، اور عام لوگ گھروں سے باہر نکل کے تحریک چلا رہے تھے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے. اور جو میس موومنٹ کی شکل میں، جس میں نواز شریف بھی، عمران خان بھی، سب شامل تھے، سارے صحافی شامل تھے، ساری سول سوسائٹی شامل تھی. اس کے بعد ایک آدمی نے چیف جسٹس بننے کے بعد کیا کیا؟ نقصان پہنچانا شروع کر دیا جمہوریت کو، سو موٹو ایکشن لینا شروع کر دیا، جوڈیشل ایکٹیویزم کا آغاز کر دیا. وہی سب کیا جو کسی دور میں نیسیسٹی والا ڈاکٹرن جو تھا، نظریہ ضرورت، اس کو اپہولڈ کرتا ہے. لیکن اس کے بعد آج تک ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آج کے دور میں جو پولیٹیکل برین ہے وہ اتنا ریڈیکلائز ہو گیا ہے، کیونکہ اگر اسے کنٹینر سے سننے کو مل رہا ہے کہ ان کے تو بیٹوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا اگر یہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے. اگر آپ نے کنٹینر پہ یہ سنا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر جس کی رائے آپ کے مخالف ہے، اس کی نقل اتارنے کے لیے دوپٹہ لے کے آواز نکالو اس کی، یہ ایک ایسا آدمی کر رہا ہے جو ملک کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں کس سے سیکھوں گا؟ آئی لک اپ ٹو مائی پولیٹیکل آئیڈیلز نا. میں اگر دیکھوں گا پارٹی کا سربراہ یہ کر رہا ہے، میں نے بھی یہ کرنا ہے. اگر وہ سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مریم میرا نام اتنا نہ لیا کرو، صفدر ناراض نہ ہو جائے، تو پھر میں بھی یہی کروں گا کل کو، کیونکہ میں نے سنا ہے، میری پولیٹیکل ٹریننگ ہی یہ ہے کہ جو جتنی بدتمیزی کرے گا اتنا بڑا عہدہ ملے گا اس کو. تو اسی لیے یہ جو کرنٹ لاٹ ہے، جو آپ کا سوال بھی ہے، یہ اسی لیے مختلف ہے کہ یہ چین سے بیٹھنے دینے والی قوم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انشور کریں گے کہ انٹل دی انٹائر سوسائٹی فالز آن آور فیٹ، ہم تب تک ان کو شیم کریں، گلٹ دیں. اور یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے پولیٹیکل وائلنس کی. مجھے پتہ ہے کہ آج کل ان کی پارٹی زیر عتاب ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ڈال دیے گئے اور وہ سب ہوا، بٹ آئی تھنک اٹ کوڈ بی سیڈ دیٹ دس از اے ریئیکشن آف دا کلچر دیٹ دے براٹ. کیونکہ اگر آپ پہلے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 آدمیوں کو ٹانگ دو چوک کے اندر پھر جمہوریت آ جائے گی، تو اس کے بعد میں جب آپ نے یہ سب کچھ کیا اس کا بھی ریئیکشن آنا تھا نا. یہ سارے وہ دماغ ہیں جو آپ نے اپنے دور میں 1 پیج پہ فیض صاحب کے انڈر تیار کیے تھے 5th جنریشن واریئرز کے نام سے، اب وہ وہی حرکات کرتے پھر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے یہ سب اسی لیے نہیں ہوا کہ پہلے اس طرح کا پولیٹیکل دماغ بھی نہیں تھا جس کو اختلاف کی ٹرم کا پتہ ہی نہیں ہے. اسے صرف یہ ہے کہ جو میرے مخالف ہے وہ یا چور ہے یا ڈاکو ہے یا لفافہ ہے یا بکا ہوا ہے یا پٹواری ہے یا جیالہ ہے. ایسی کوئی جینون ریزن ہو ہی نہیں سکتی ہمیں کرٹیسائز کرنے کی. اور یہ فاشزم کی پہلی سٹیج ہوتی ہے. یہ فاشزم نہیں ہے کہ صرف طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے جو پاکستان کی سٹیٹ کر رہی ہے کرنٹلی. آئی ایگری کہ اس میں بہت ریپریشن اور وائلنس بھی ہے، بٹ پیپل آر کلیئر اباؤٹ اٹ. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. ان کے بارے میں اسی لیے نہیں پتہ دیٹ دس از اے ڈکٹیٹرشپ دیٹ پیپل آر لونگ. تو میرا ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ سے آپ کو محبت ہو جائے، وہ میرے نزدیک 100 گنا خطرناک ہے اس ڈکٹیٹرشپ سے جس سے آپ کو نفرت ہے. اچھا مزمل صاحب، حالیہ تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس طرح کے پرتشدد واقعات بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. خاص طور پہ انگلینڈ کی اگر بات کی جائے، لنڈن میں بہت زیادہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. آپ پچھلی حکومت میں بھی دیکھ سکتے تھے کس طرح مخالف پارٹیز کے جو لیڈران ہیں ان کے گھر کے باہر گالم گلوچ ہوتی رہی. پھر یہ قاضی فائز کا واقعہ ہو گیا. پھر وہ سعودی عرب کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ حرم کے اندر جو ہے وہ اپنے لیڈر کے حق میں انہوں نے نعرے بلند کر دیے تھے. یہ زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ پاکستان سے باہر پیش آتے ہیں. اوورسیز پاکستانی اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں جو نہ پاکستان میں رہتے ہیں، نہ جن کے معاملات ادھر ہیں. تھوڑی سی فیملیز ادھر ہوں گی، پراپرٹیز ادھر ہیں، بچے باہر ہیں، کام شام باہر کرتے ہیں. یہ بڑا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس طرح کے وائلنس میں. اس پہ کیا کہیں گے؟ لیکن انقلاب یہاں پہ چاہیے نا ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ
ایک یوٹوپیا ہوتا ہے، باہر بیٹھ کے آپ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے سب سے بہترین پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بیسٹ چیز کون سی ہے، حالانکہ میں وہاں پر نہیں ہوں. اور جو یہاں پر ان حکمرانوں کی ماریں جو کھا رہے ہیں، ان کی بنائی ہوئی پالیسیوں کے ہاتھوں، جنہوں نے فیلیئرز برداشت کیے، جن کی نوکریاں گئیں، جن کے اوپر شیلنگز ہوئیں، چاہے وہ عمران خان کے دور میں ہو، نواز شریف کی ہو، کس کے بھی ہو، وہ جو لوگ ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں ان گورنمنٹس کے، وہ سمجھتے ہیں انہیں کچھ نہیں پتہ. کیونکہ یہ اگر اس حکومت کے اندر رہ رہے ہیں تو یہ تو سب جاہل ہیں، سب بیوقوف ہیں، لیکن ہاں پتہ کس کو ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اور جتنا پتہ ہے وہ آپ دیکھ لیجیے، جو مثالیں آپ نے دیں. اب سعودی عرب کے اندر جو نعرے بازی ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ مطلب سعودی اسٹیٹ نے ری ایکٹ کیا، اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا سب کو. ٹرکی کے اندر پروٹیسٹ ہوا تھا خان صاحب کے اریسٹ کے بعد، وہاں سے بھی انٹیمیشن آئی کہ یہاں آپ یہ سب نہیں کر سکتے. سعودی عربیہ کے بعد یو اے ای کی اگر ہم بات کر لیں، وہاں پر بھی انہی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کر کے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ری ایکشن آیا کہ یہ احتجاج اور اس کا کلچر، کیونکہ وہ جمہوریتیں نہیں ہیں کہ ایک کنگڈم ہے. یو اے ای کے اندر بھی ایسے ہی ہے. جہاں تک یو کے کا تعلق ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، ادھر بھی دیکھ لیجئے کتنی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے. اسپیکر پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، چور 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 دن رات. اور وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ بچے، جس طرح کا وہ ایک شایان نامی لڑکا ہے، اور ساتھ جو ہے نا وہ اور خواتین 3-4 پھر رہی ہیں. ان کو بٹھا کے 2-4 سوال کریں ان سے کہ آپ کو پتہ ہے کسی بات کا 2018 19 20 سے پہلے کا، یا کوئی آپ کی لیجسلیٹو سینس ہے، یا آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹری پولیٹکس کیا ہوتی ہے. جس 26ویں ترمیم کے لیے آپ چیختے پھر رہے ہیں، پہلے آپ آ کر یہ ریشنلائز تو کریں کہ اس نے ڈیموکریسی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور اس سے پہلے جوڈیشری آئیڈیل تھی، دنیا کی بہترین جوڈیشری ہمارے پاس تھی 26ویں ترمیم سے پہلے. کچھ نہیں پتہ ہوگا. یہ صرف اس طرح کی انٹلیکچوئل سلیوری ہے کہ ایک ٹویٹر ٹویٹ کر دیتا ہے ایک آدمی ایک ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے، اور پورا موب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اس کو میں موب رول کہتا ہوں. اس کے لیے ایک ٹرم بھی یوز ہوتی تھی اوکلوکریسی کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب جتھے کسی سوسائٹی کو، کسی معاشرے کو کیپچر کر لیں، تو اس کے بعد میں میری طرح کے لوگ، آپ کی طرح کے لوگ مائنورٹیز بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتھوں کو اگر آپ نے جوائن نہیں کیا تو پھر آپ اقلیت ہیں، پھر آپ نے اپنی زندگی، اپنی عزت بچانی ہے ان سے. سو اٹس اباؤٹ ٹائم. ابھی اگر یہ لوگ مار کھا رہے ہیں یا ان کو ریاست نے شیئر دینا بند کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کو یہ پورا موب کلچر سویپ نہیں کر دے گا ملک کو. تو مجھ سے تو اگر آپ پوچھیں تو میرے نزدیک تو اس سے ڈینجرس کوئی فنومینا نہیں ہے کہ ایک لیڈر کو آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ انفیلیبل ہو چکا ہے، کہ آپ انٹرنیشنل امیج کو بھی نہ دیکھیں، آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ بیرون ملک جا کے ہماری اس طرح کی ہلڑ بازی سے ہوتا کیا ہے. کچھ بھی آپ کے ذہن میں نہ آئے، صرف یہ ہو کہ اگر یہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز پاکستان کو آگ لگا دو. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ان دماغوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں اتنا بارود بھر دیا ہے کہ وہ اب ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں رہا. وہ ایک ٹیبل پہ جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ گالم گلوچ پہ آ جاتی ہے بات. اس سے پہلے ہی ذاتیات پہ اتریں گے اور گالیاں دیں گے اور وہ سب کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹریننگ پولیٹیکل ہے، میں پھر کہوں گا وہی ریٹ کرنی ہے انہوں نے. صحیح. اچھا مزمل صاحب، میرا ایک ذاتی اوپینین یہ بھی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اب ویزا ریجیکشن ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. بالکل. میرے نزدیک جو پاکستان کا سیاسی کلچر ہے، یا جو ہمارے نوجوانوں کی یہ سیاسی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، یہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جن واقعات پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس کلچر پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بالکل یہ ایک فیکٹر تو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کو بریفنگ دی گئی تھی اوورسیز منسٹری کی طرف سے، تو اس میں یو اے کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس میں اور بھی بہت سی یہ کیونکہ ملٹیپل لیئرڈ انالیسس کرنا پڑے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایکسپرٹس باہر موجود ہیں، جن کو یہاں سے بھیجتے ہیں، کتنا ان کے دماغوں پہ ہم نے کام کیا ہوتا ہے، کتنی اسکل ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو پلمبر کے، الیکٹریشین کے، ڈرائیور کے یا کک بننے کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں باہر جا کے، یا جو ہائیلی اسکلڈ لیبر ہوتی ہے دنیا میں، اس میں سے ہمارا پروپورشن کتنا ہے. ابھی ریسنٹلی اسٹینڈنگ کمیٹی کو جو فیکٹس گئے ہیں اس کے مطابق میجورٹی اوورسیز جو جیلوں میں ڈالی گئی ہے ساؤتھ ایشیا سے، وہ پاکستانی ہیں، جس میں کچھ پیٹی کرائمز بھی ہیں، جس کے اندر کوئی پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں، جس کے ساتھ ساتھ ہراسمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یو اے ای کی طرف سے بھی یہ کنوے ہوئی تھی بات، اسٹینڈنگ کمیٹی کی بریفنگ تھی، ہم اپنے پاس سے کوٹ نہیں کر رہے، اور وہ یہی تھی کہ خواتین کی ویڈیوز بنانے کا بہت مسئلہ ہے. تو یہی لوگ ہیں نا جنہیں پرسنل سپیس کی کوئی سینس ہی نہیں ہے.
مطلب کوئی سڑک پہ جا رہا ہے، آپ اور میں جا رہے ہیں یا کوئی فیملی جا رہی ہے، تو انہیں بس یہ ہے کہ کسی طرح ان کی پرسنل سپیس کو انویڈ کر دیں. تو اگر کبھی زندگی میں یہ چیزیں سیکھی ہی نہیں اور باہر جا کے وہی حرکت کی، تو پھر اس کے بعد میں ہمیں ویزاز کون دے گا؟ یا میں اگر جا کے ویزا کی اپلیکیشن دیتا ہوں، ہاؤ ڈو آئی سبسٹانشیٹ کہ میں یہ سب نہیں کروں گا؟ تو یہ انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے دماغ پہ انویسٹ نہیں کیا. ہم نے پولیٹیکل ٹریننگ کیا دینی ہے، ہم نے تو سیوک ٹریننگ بھی نہیں دی کہ شہر کے اندر رہنے کے لیے شہری کیا ہوتا ہے یا کس طرح سے اس نے کام کرنا ہے. اشارہ نہیں توڑنا یا سڑک پہ تھوکنا نہیں ہے یا لٹرنگ نہیں کرنی، ان باتوں کا اب تک سمجھ نہیں آیا. اسی لیے یہاں خواتین کے لیے بھی عذاب ہے سڑک کے اوپر چلنا یا سائیکلنگ کرنا یا باہر آ جانا. نو گو ایریاز ہیں پورے ملک میں. تو یہ پولیٹیکل کلچر بھی ڈکلائن کا وہی حصہ ہے جو کہ ہمیں ایک سوشل ڈکلائن میں دکھائی دیتا ہے کہ رسپانسبلٹی کی سینس ہونا یا اس طرح سے یہ سمجھنا کہ ہم نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے، انکلوسیو کیسے بنانا ہے، اس کو نہیں پتہ. کوئی خاتون دیکھ لیں گے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. تو کلچر یہ اسی لیے بنا ہے کہ اگر آپ کی پرائیورٹیز پہلے دن سے یہ ہوتی کہ قوم پہ انویسٹ کرنا ہے، ان کی لٹریسی پہ انویسٹ کرنا ہے، ان کی پولیٹیکل ٹریننگ پہ انویسٹ کرنا ہے، تو پھر یہ سب تو نہ ہوتا نا جس میں ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے، پولیٹیکل انٹالرنس کا مسئلہ ہے، پولرائزیشن کا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی وجہ یہ ریجیکشن ریٹس جو ہیں جو ورنگ ہیں، کیونکہ اگر ہمارے پاس مڈل ایسٹ بھی نہیں بچا نوکری کرنے کے لیے تو پھر پھر ہم نے کہاں کہاں جائیں جانا گے؟ ہاں کہاں جانا؟ یورپ کا پہلے ایکسیس بہت کم ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں جن کو شینجن ویزا اور مل اب تو جاتا ہے؟ اپرچونیٹیز بھی بہت کم نکل بہت رہی کم ہیں. ہے. تو وہ ریسنٹلی وہ خود اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتا رہے تھے منسٹری کے لوگ کہ وہ بنگلہ دیشیز کو اور انڈینس کو پریفر کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ریمیٹنس بھیجنا. باہر جاؤ، فیملی کو پیسے بھیجو، ملک کی اکانومی چلے گی. اگر وہ بھی بند ہو گیا پھر کیسے چلے گا آپ بتا دیں. تو یہ چیز ہے نا کہ ان کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا پڑے گا. دیر شوڈ بی ٹریننگ پروگرامس کہ جو آدمی ملک سے باہر جا رہا ہے اس کو پہلے کوئی اسکل تو دے دو کم از کم، تاکہ وہ وہاں جا کے آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بن جائے، کنٹریبیوٹر بنے معاشرے کی طرف ایک. صحیح. مزمل صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ سارا جو سیاسی کلچر آپ کے سامنے چل رہا ہے، مار دھاڑ کا، گالم گلوچ کا، اس میں ایک اہم کردار جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بھی ہے، کیونکہ ایکسیس آف انفارمیشن سب سے زیادہ تیز اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ٹرینڈز بنا دیے جاتے ہیں لوگوں کی عزت کو اچھالنے کے لیے. تو یہ جو سوشل میڈیا کا سارا معاملہ ہے، اتنی تیز ایکسیس ہے، اچھی باتیں ہونی چاہیے لیکن اس کو بڑا نیگیٹیولی استعمال کیا جا رہا ہے. اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کا کیا حل ہے؟ کیا ٹریننگز ہمیں چاہیے؟ کس طرح سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اب اس پہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ٹویٹر کا بھی حل نکالا کہ VPN لگا کے دیکھنا پڑے گا، اسی لیے پھر یہ تو کم ہو جائے گا لیکن کچھ فرق نہیں پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جتنا فیک پہلے تھا اتنا ہی آج ہے، کہ وہاں پر باٹس اور پتہ نہیں 90% جو ہے وہ فیک ٹرینڈنگ کلچر بنا دیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہ لو ٹیئر میں یا انڈر پریویلیج کلاسز سے ٹویٹر یوز کر کے وہاں ٹرینڈ چلا رہے ہوتے ہیں؟ بہت ہی کم ہوں گے. لیکن اس کے باوجود جو فیک نیوز کا مسئلہ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اگر ایک آدمی جس کے کوئی 5-6 ملین فالوورز ہیں وہ ایک ٹویٹ کر دے اور اس کے بعد میں وہ کہہ بھی دے، ری ٹویٹ بھی کر دے اس کو کہ نہیں یہ خبر غلط تھی، تب تب تک تک پھیل وہ چکی تھی. پورے ملک میں وہ پھیل جاتی ہے کیونکہ اس نے ویلاگ میں بھی ذکر کر دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے واٹس ایپ گروپس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی واٹس ایپ گروپس میں وہ چیز سرکولیٹ بمبارڈ ہو کرتی ہے. جاتی ہے، سرکولیٹ ہو جاتی ہے، اینڈ اٹ گیٹس آؤٹ آف کنٹرول. تو ماڈرن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ اس کی جو طاقت ہے وہ لمٹ لیس ہے. اس کو کرٹیل کرنا اگر آپ ایفرٹ بھی کریں گے تو پہلی بات ہے میں سمجھتا ہوں امپاسبل ہے کہ کمپلیٹلی یہ چیز ختم ہو جائے، نہیں ہو سکتی. جہاں تک ان ٹرینڈز کا تعلق ہے تو وہ آرٹیفیشلی مینوفیکچر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو جو پارٹی کا بیانیہ پھیلانا ہے تو 8 10 15 اکاؤنٹ ہیں صرف، ان کو آپ کانفیڈنس میں لے لیں پورا ملک ایک بات کرنا شروع ہو جائے گا. بیکاز پہلے کیا تھا، صبح اٹھے رات کو 9 بجے PTV کا ایک خبر نامہ آئے گا اور آدھا گھنٹہ دیکھ لیا اس کو بات ختم. اور اب آدھا گھنٹہ کام کرتے ہیں، باقی سارا دن موبائل چلتا ہے. باقی سارا دن موبائل چلتا ہے اور ہر وقت واٹس ایپ پہ فارورڈ میسج آ رہے ہیں. کنسسٹنٹ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے کہ ایک بندے کو الگوریدم کے جال سے آپ نکلنے ہی نہیں دے رہے. میری تو ساری ریالٹی یہ ہے نا کہ جو مجھے الگوریدم دکھا رہا ہے. اب ہم یہاں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہمارا اسمارٹ فون جو پک کرے گا ابھی وہ چیزیں ہمیں ایڈورٹیزمنٹ کی فارم میں ویو ہونا شروع ہو جائیں گی.